الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا وقال تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آخری عشرے میں یہ جمعہ آیا ہے۔ جمعہ ویسے ہی بہت بڑا دن ہے، اور پھر رمضان کا جمعہ اس کی اہمیت اور زیادہ ہو جاتی، اور پھر رمضان کے بھی آخری عشرے کا جمعہ اس کی اہمیت اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ بہت عظیم دن ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے یہ توبہ کے حوالے سے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ صحیح اور کامل توبہ اللہ کے ہاں پیش کیا کرو۔ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ کبھی ہم نے توبہ کی ہے؟ کیوں آیت پڑھی ہے میں نے آج؟ آپ جانتے ہیں وہ مغفرت والی باتیں، رحمت والی باتیں ساری رمضان میں ہوتی ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں۔ یہ کیوں انتخاب کی ہے میں نے توبہ والا آج؟ مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں توبہ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ چیز کیا ہے، جو کہ سب سے اہم چیز ہے، سب سے ضروری چیز ہے۔ اور ضروری ایسی نہیں ہے کہ اللہ پاک نے ویسے اس کی طرف دھیان دلایا ہو، بلکہ نہیں، حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا، اے ایمان والو توبہ کرو۔ پھر صرف یہ نہیں فرمایا کہ توبہ کرو، فرمایا توبۃ نصوحا، صحیح توبہ کرو، سچی توبہ کرو۔ ہم میں پہلے تو توبہ ہی کوئی نہیں کرتا، سچی تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو بہت مشکل ہے سچی توبہ کرنی۔ ہم سی توبہ بھی ہم نے کب کی ہے؟ کب ہم نے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگی ہیں؟ کس کے گناہ نہیں ہیں؟ ہم جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کس کے گناہ نہیں ہیں؟ سب کے گناہ ہیں، سب ہم گناہ گار ہیں۔ شاید ہی کوئی بندہ ہو نیک اللہ کا جو بیٹھا ہو جس کا کوئی گناہ یہاں پہ نہ ہو۔ ہم سب گناہ گار ہیں۔ کب کی یہ توبہ ہم؟ اور جن کے گناہ ہے ہی نہیں ہیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام، کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہم رات دن گناہ کرتے ہیں، احساس نہیں ہے نا گناہ کا، کرتے تو ہیں، ہم رات کو بھی کرتے ہیں، دن کو بھی کرتے ہیں، یہی ایسے ہی ہمارا وقت گزر رہا ہے، ایسی ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ تو رات دن جو گناہوں میں ہم لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، تو ہمیں ایک دفعہ بھی صحیح توبہ کرنے کی توفیق نہیں ملی۔ تو جن کا ہے ہی کوئی نہیں ہے گناہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ فرماتے ہیں کہ انی لاستغفر اللہ فی الیوم 100 مرہ، میں ہر روز اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی 100 بار معافی چاہتا ہوں اور بخشش طلب کرتا ہوں۔ ہے ہی کوئی نہیں ہے گناہ، تو 100 بار معافیاں مانگ رہے ہیں حضور علیہ السلام، بخشش طلب کر رہے ہیں۔ تو ہم اپنے آپ کو اگر دیکھیں کہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں تو ہم نے کتنی توبہ کی ہے؟ کبھی کی بھی ہے یا نہیں کی ہے؟ اور کی ہے تو کیسی توبہ کی ہے؟ صحیح کی ہے یا ویسے کوئی رسم پوری؟ میں تو اکثر یہاں اعتکاف والوں کو بھی یہی بات سمجھاتا ہوں کہ جو بھی کام کریں نیکی کے حوالے سے کوشش کریں کہ اس کو صحیح طریقے سے کریں۔ صحیح طریقے سے جب ہم نہیں کرتے ہیں تو وہ یہ سمجھے کہ کام ہوتا ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں نا، ہم نماز پڑھتے ہیں، تو اب نماز صحیح طرح پڑھیں گے تو وہ نماز ہوگی نا۔ جب صحیح طرح اس کو پڑھیں گے ہی نہیں، اس کی طرف دھیان ہی نہیں ہوگا، اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہوگی، اس کی ارکان کا ہی پتہ نہیں ہوگا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، کوئی چیز جب ہمارے علم میں ہی نہیں ہوگی تو وہ کون سی نماز ہوگی ہماری؟
اس لیے جو بھی ہم کام کریں وہ پورے اخلاص کے ساتھ کریں اور پورے طریقے کے ساتھ کریں. بے شک پھر تھوڑا کر لیں، اگر ہوگا صحیح، اگر آپ کی لگن صحیح ہوگی، اگر آپ اس کو پورے ذوق اور شوق کے ساتھ کر رہے ہوں گے تو وہ تھوڑا بھی اگر ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق اور آپ کی لگن کو دیکھ کے اس کو قبول بھی فرما لے گا اور اس کا کئی گنا زیادہ آپ کو اجر عطا فرما دے گا. بات صرف یہ ہے کہ وہ اپنے اندر وہ کیفیت پیدا کرے. یہ جو نیک لوگوں کے آپ تذکرے سنتے رہتے ہیں، اولیاء کے آپ تذکرے سنتے رہتے ہیں، وہ ان کو جو درجات ملتے تھے وہ کس بنا پر ملتے تھے؟ وہ اندر کی وہ جو کیفیت ہے اس بنا پر ملتے تھے، اور تو کوئی بات نہیں ہوتی تھی. بس وہ اپنے اندر وہ کیفیت پیدا کرنی ہے. یہ اعتکاف والے جانتے ہیں کہ ان کو ہم صبح دو رکعت نماز اشراق پڑھتے ہیں نفل کے. ادھر صبح بیٹھے رہتے ہیں، نماز کے بعد ہم لوگ تلاوت کرتے ہیں قرآن کریم کی. 15-20 منٹ بعد 25 منٹ بعد اشراق کا ٹائم ہو جاتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی صبح کی نماز پڑھ کے ادھر بیٹھا رہے، ذکر اذکار کرتا رہے، کہیں باہر نہ جائے، تو وہ اشراق کا ٹائم ہو جائے تو وہ پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ ان 2 نفلوں کا ثواب اس کو پورے عمرے کی صورت میں عطا فرما دیتا ہے. وہ اس نے پورا عمرہ ادا کر لیا. تو ہم ویسے بھی یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، تو میں نے ان کو کہا تھا کہ ہم جب اٹھیں گے تو اشراق کا تو ٹائم ویسے بھی ہوتا ہے، تو 2 نفل اشراق کے پڑھ کے تو روزانہ ہی 1 عمرے کا ثواب بھی ہم لے لیا کریں. مقصد وہ عمرے کا ثواب لینا نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ ان کی ایسی تربیت ہو. ہم وہ 2 رکعت نماز جو پڑھتے ہیں بہت ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہیں. سب کو میں نے بولا ہے کہ رکوع میں آپ نے دیکھیں نا سارا دن جلد بازی ہی کرتے ہیں نا. اور میں نے کو یہ بات سمجھا رہا تھا کہ نماز کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ نماز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہے، ایک وہ نماز ہے جو ہم پڑھتے ہیں. اس کو میں رسمی نماز کہا کرتا ہوں جو ہم پڑھتے ہیں. یہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، یہ ہم عبادت نہیں کرتے ہیں، بلکہ ایک رسم پوری کرتے ہیں. کیونکہ نماز میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ جب آپ آ کے کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ پہلے ہی اٹھاتے ہیں اللہ اکبر، مطلب یہ کہ دنیا سے کنارہ کشی، ہاتھ اٹھا دیے دنیا سے، اللہ کی طرف متوجہ ہو. کہاں ہوتے ہیں اللہ کی طرف متوجہ نماز میں. یہ پہلی چیز ہے. اللہ پاک نے جس نماز کا حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ جب میری بارگاہ میں آ جاؤ دنیا سے ہاتھ اٹھا لو تو پھر میری طرف رہنے ہیں. ہم نماز میں کہاں کہاں گھوم رہے ہوتے ہیں، بھولی بسری چیزیں ہمیں ساری نماز میں یاد آ رہی ہوتی ہیں. کوئی ہمارے رکے ہوئے کام ہوتے ہیں وہ نماز میں ان کے حل میں یاد کیا ہے یہ کون سی نماز؟ یہ تو وہ نماز نہیں ہے جو اللہ پاک نے ہم کو عطا فرمائی ہے یا ہم پر فرض کی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں نا کہ وہ جو 2 رکعت ہم صبح پڑھتے ہیں، آپ یہ سب اعتکاف والوں سے بے شک پوچھیں جمعے کے بعد، یہ آپ کو بتائیں گے کہ جو ساری زندگی کی نمازیں پڑھتے رہے ہیں وہ ایک طرف، اور یہ جو صبح 2 نفل پڑھتے ہیں یہ ایک طرف ہوتا ہے. آج صبح ہی فاروق صاحب مجھے بتا رہے تھے، مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ جو آپ نے نماز سکھائی ہے اب پتہ چلا ہے کہ نماز کیا ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ جب ہم کریں گے تو پھر اس کی لذت بھی ہمیں تب محسوس ہوگی نا. جب کریں گے ہی نہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ لذت ہوتی ہے، اس میں یہ لذت ہوتی ہے، لیکن جب تک وہ آپ کریں گے نہیں تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی لذت ملتی ہے اس میں. یہ جو لمبے سجدے ہوتے ہیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ سجدہ لمبا کیا کریں، اللہ بہت خوش ہوتا ہے. اللہ پاک سجدے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اللہ پاک. یعنی ہماری تمام عبادات میں سب سے زیادہ جس وقت اللہ پاک کو بندے پر پیار آتا ہے وہ سجدے کی حالت میں آتا ہے. جب انسان یعنی پورے دنیا سے کٹ کے اس کے سامنے سر رکھ کے پڑ جاتا ہے کہ باری تعالیٰ کوئی نہیں ہے. یہ سر اگر دیکھیں نا، ہمیشہ ہم اپنی ہماری جو انا ہوتی ہے اس میں ہم ان 2 چیزوں کو ہی اوپر رکھتے ہیں نا، سر بلند ہو اور ہماری ناک کہیں نیچی نہ ہو جائے. یہی 2 چیزیں ہوتی ہیں نا. اپنی انا، اپنی اکڑ ہونی تو نہیں چاہیے، لیکن بہرحال ہم میں جو ہے اکڑ اس میں یہی 2 چیزیں ہم اونچی رکھتے ہیں، یا ناک اونچی رکھنی ہے یا سر اپنا اونچا بلند کر کے رکھنا ہے. وہ ناک بھی اس وقت آدمی نیچے زمین پر رگڑ رہا ہوتا ہے سجدے میں، سر بھی اس کے سامنے رکھا ہوتا ہے. تو یہ وہ جو انا والی کیفیت ہے وہ ساری ختم ہو جاتی ہے اور عاجزی اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے. تو اللہ رب العالمین کو وہ بندہ پھر اس وقت اچھا لگنے لگ جاتا ہے.
لمبے سجدے کریں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ بعد میں انسان کو بیماریاں ہو جاتی ہیں، ابھی جب عمر ہے سجدے کرنے کی کر سکتے ہیں تو ابھی کریں نا، پھر جب بیمار ہو جائیں گے نہیں کر سکیں گے، گھٹنوں کی تکلیفیں ہو جاتی ہیں اور کئی مسائل ہو جاتے ہیں، نہیں کر سکتا آدمی سجدہ، آپ یقین کریں کہ اس وقت پھر پچھتائیں گے کہ جب میں کر سکتا تھا اس وقت میں نے کیوں نہیں کیے تھے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ پر اللہ پاک فرماتے ہیں نا کہ من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے ایسے کام کرو کہ تمہیں موت آ جائے، فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، تو پھر اس وقت انسان کہتا ہے کہ باری تعالیٰ مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دے، فاصدق، کس لیے دے دے؟ باری تعالیٰ جن چیزوں کے میں نے پہلے تصدیق نہیں کی ہے تو بتاتا رہا ہے، قرآن کریم میں تو نے بتایا ہے، جگہ جگہ احادیث میں حضور نے بتایا ہے، علماء نے ہم کو بتایا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تو باری تعالیٰ میں ان چیزوں پر عمل نہیں کر سکتا، اس وقت بندہ پچھتاتا ہے، وہی جو میں کہتا ہوں نا کہ پھر بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے انسان کو، اس وقت بندہ پھر آخری وقت میں پچھتاتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ فَأَصَّدَّقْ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، باری تعالیٰ تھوڑی سی مدت اور عطا فرما دے، ابھی میری موت نہ آئے، تھوڑی سی مجھے مہلت دے دے، فَأَصَّدَّقْ، کہ میں تصدیق کر دوں ان باتوں کی جو حضور نے بتائی ہیں اور جو علماء نے بتائی ہیں اور جو تو نے بتائی ہے، فَأَصَّدَّقْ، میں ان کی تصدیق کر لوں باری تعالیٰ، تب مجھے موت دینا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور باری تعالیٰ اس لیے پناہ چاہتا ہوں کہ اگر پہلے نیک کام نہیں کر سکا تو نہیں پتا تھا، باری تعالیٰ اب احساس ہو گیا ہے، تھوڑی سی مہلت دے دے کہ میں کچھ نیکیاں کر لوں، لیکن اس وقت پھر نہیں موقع ملے گا، اب یہی ٹائم ہے نیکیاں کرنے کا، یہ ٹائم ہے، اس پہ ہم جتنا کر سکتے ہیں ہم نے کرنے، مر جانا ہے نا، سب نے پتہ ہے، کون نہیں مرے گا، حضور علیہ السلام سے بڑی ذات کس کی ہے؟ وہ نہیں ظاہری طور پہ وصال فرما گئے، نہیں چلے گئے ہیں ہم سے، تو ان سے زیادہ بڑا تو کوئی بھی نہیں ہے، سب نے چلے جانا ہے، کیوں ہمیں یہ خیال ہے کہ ہم ہمیشہ رہیں گے یہاں پر اس دنیا میں؟ سب جا رہے ہیں تو ہم بھی چلے جائیں گے نا ایک دن، پھر بعد میں جب آخری وقت آئے گا اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جتنی جوانی ہے اسی میں وہ چھوڑیں بات لمبی ہو جائے گی، یہ جوانی جو ہے نا اسی میں کوشش کریں جتنا ہو سکتا ہے، اللہ رب در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبراں، بڑی عمر میں تو سب توبہ بھی کر لیتے ہیں، معافی بھی مانگ لیتے ہیں، اللہ پاک تو معاف فرمانے والا ہے، وہ تو معاف فرما بھی دیتے ہیں، جتنے بھی ہمارے گناہ ہوتے ہیں وہ معاف فرما دیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کی رحمت بہت وسیع ہے، اس کی مغفرت بہت وسیع ہے، لیکن وہ بڑی عمر کی جو توبہ ہے وہ تو سارے کرتے ہیں، مزہ اس وقت ہوتا ہے جب جوانی میں کوئی توبہ کر لیتے ہیں، ٹائم تو یہ ہے نا، گناہوں کا وقت تو جوانی والا ہوتا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبراں، جس نے جوانی میں توبہ کر لی نا اللہ رب العالمین سے اور سیدھے راستے پر آ گیا تو اس کو کوئی عام درجہ نہیں ملے گا بلکہ پیغمبروں والا درجہ اس کو عطا فرمائے گا۔ آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے، تب یہ اتنا بڑا درجہ ملتا ہے، اتنا بڑا مرتبہ ملتا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ جو آ گیا اس طرح پھر درجہ بھی تو پائے گا، اللہ پاک پھر اس کو وہ درجہ بھی عطا فرمائے گا، پیغمبری والا درجہ، پیغمبری والے درجات جو ہے وہ اس کو عطا ہوتے ہیں، کیونکہ مشکل بہت ہے نا توبہ کرنا جوانی میں۔ میں آپ کو سمجھا یہ رہا تھا کہ جو اعمال ہمارے ہوتے ہیں ان میں اخلاص پیدا کرنا ہے، نماز پڑھیں، تھوڑی پڑھیں لیکن بہت اچھی پڑھیں، یہ جلدی والی نماز، شڑت شڑت والی نماز، یہ کوئی نماز، یہ وہی بات ہے کہ یہ رسمی نماز ہے، یہ وہ نماز نہیں ہے جس کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے، اللہ پاک نے جو حکم دیا قد افلح المؤمنون، قرآن کریم میں آتا ہے وہ مومن کامیاب ہوں گے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز کو پورے طریقے سے ٹھہر ٹھہر کے ادا کریں گے وہ مومن کامیاب ہوں گے۔ تو جب اللہ پاک نے ہر چیز واضح فرمائی ہوئی ہے قرآن میں، وہی بات ہے کہ پھر آخر میں جب ہم اللہ پاک سے مہلت مانگیں گے کہ باری تعالیٰ مہلت دے ہمیں تھوڑی سی، اس وقت تو مہلت نہیں مل رہی نا، اب مہلت ملی ہوئی ہے، اس وقت یہ سارے کام ہم نے کرنے ہیں،
اس لیے نماز جتنی بھی آپ اللہ پاک، پہلے تو یہ ہے نا کہ ساری پڑھیں، جتنی بھی نماز مکمل نماز پڑھیں، لیکن اگر اس میں ہم سے سستی ہو جاتی ہے تو اتنا تو شیطان کا مقابلہ کرے نا کہ جو تھوڑی پڑھیں اس کو اتنا عمدہ پڑھیں کہ وہ اللہ پاک کو پسند آ جائے۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ایک آدمی تیز تیز 1000 رکعت نماز نفل پڑھ لیتے ہے 1000 رکعت کے چکر میں کہ میں نے 1000 رکعت پڑھی، وہ 1000 رکعت والا عدد اتنا اہم نہیں ہے جتنا اس 1000 رکعت کے بدلے میں اگر وہ صرف 2 رکعت نماز نفل پڑھے، لیکن اچھی طرح ٹکا کے پڑھے، آرام سکون کے ساتھ پڑھے، تو ہو سکتا ہے کہ 1000 رکعت کا جو اس کو ثواب اللہ پاک نے عطا فرمانا تھا، جو جلدی کی وجہ سے نہیں ملا اس کو، تو ہو سکتا ہے کہ ٹھہر کے پڑھنے کی وجہ سے ان 2 نفلوں کا ثواب اللہ پاک اس 1000 سے زیادہ اس کو عطا فرما۔ کیوں کہ اللہ پاک کو گنتی سے غرض نہیں ہے کہ کون کتنے پڑھ رہا ہے، اس کو اخلاص کے ساتھ اور دل کی کیفیت کے ساتھ غرض ہے کہ کس نے کس انداز میں پڑھا ہے۔ میری بارگاہ میں کون حاضر تھا؟ جو 1000 رکعت ہم تیز تیز پڑھ لیں گے نا، وہ اللہ کی بارگاہ میں تو ہم حاضر ہی نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا دھیان ہی نہیں ہوتا ہے نہ نماز کی طرف نہ اللہ کی طرف۔ ہاں، جب صرف 2 رکعت ہم پڑھیں گے، تھوڑی پڑھیں گے لیکن اچھی پڑھیں گے، اللہ کی طرف دھیان کر کے پڑھیں گے، تو وہ 2 رکعت اللہ کو اسی لیے پسند آئیں گی کہ اس کو اللہ پاک کو تو پتہ ہے نا کہ اس وقت اس کا دھیان خالصتاً میری طرف تھا، اس لیے وہ پھر اللہ پاک قبول بھی فرما لیتے ہیں۔ جب قبول ہو جاتی ہے، چاہے آپ 2 رکعت پڑھیں یا اور کوئی نفلی عبادت کریں، جب اخلاص کے ساتھ کریں گے تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کو کیا پتہ ہے کہ وہ لذت کیا ہوتی ہے، یہ لذت ہماری جلد بازی کی وجہ سے ہمیں نہیں ملتی ہے۔ 1-2 دفعہ آپ آرام سے عبادت کریں، کوئی بھی عبادت ہو، نماز ہو، کوئی بھی عبادت ہو، 1-2 دفعہ اس کو ٹھہر کے آپ کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں کیا لذت ہوتی ہے۔ علماء کے حوالے سے، اولیاء کے حوالے سے، صلحاء کے حوالے سے، نیک لوگوں کے حوالے سے ایک عربی کا جملہ ہے، مقولہ ہے، حسنات الابرار سیئات المقربین۔ یہ بہت عجیب سی بات ہے لیکن بالکل صحیح بات ہے۔ حسنات الابرار سیئات المقربین، نیک لوگوں کی اچھائیاں، نیک لوگوں کی اچھائیاں جو اللہ کے قریب لوگ ہوتے ہیں ان کے نزدیک برائیاں ہوتی ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کتنا گہرا جملہ ہے یہ۔ میں، آپ، ہم سب لوگ کوشش کرتے ہیں نیکی کریں، کبھی کبھار اللہ پاک ہمیں توفیق بھی دے دیتے ہیں، ہم نیکی کر بھی لیتے ہیں، یعنی ہم نیک لوگ پھر شمار ہوں گے۔ اگر ہم میں سے کوئی نیکی کر لیتے ہیں تو ہم نیک لوگ ہوں گے، نیکی والے لوگ۔ ایک اور لوگ ہوتے ہیں جو اس سے اوپر ہوتے ہیں، میرے اور آپ کے جو اعمال ہیں ان سے وہ لوگ اوپر ہوتے ہیں، ان کے اعمال بھی اس سے اوپر ہوتے ہیں، ان کے اعمال کے درجات بھی اللہ پاک ان کے اس سے اوپر عطا فرماتے ہیں۔ وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ اللہ کے مقرب لوگ ہوتے ہیں۔ ایک نیک بندہ ہو گیا، ایک اس سے اوپر ہو گیا جو مقرب ہے اللہ رب العالمین۔ یہ 2 درجے آپ یاد رکھیں۔ عام درجہ یہ ہے نیک لوگوں والا جو ہمارا ہے، اس سے اوپر کا درجہ وہ ہے جو مقرب ہیں، جو اللہ رب العالمین کے زیادہ قریب ہیں، جو زیادہ نیکیاں کرتے ہیں، زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں، جن کا اخلاص زیادہ ہے، اللہ کے ساتھ تعلق زیادہ ہے، رات کو تہجد پڑھتے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ ان کا تعلق بہت زیادہ ہے جن لوگوں کا، وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ ایک وہ درجہ، ایک اس سے نچلا درجہ نیکیوں والا، نیکوں والا، جو ہم لوگ عام جو یہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں، ایک یہ درجہ ہے۔ تو حسنات الابرار، ہم ابرار میں آتے ہیں، نیک لوگوں میں آتے ہیں۔ نیک لوگوں کی جو اچھائیاں ہیں، جو نیکیاں ہیں، وہ مقرب لوگوں کے نزدیک برائیاں ہوتی ہیں۔ کیا مطلب؟ میں اور آپ اگر نماز پڑھتے ہیں تو یہ نیکی ہے نا، اور اسی طرح ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، نیکی کا کام اگر کرتے ہیں، عبادت کا کام کرتے ہیں، تو وہ برائی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ عبادت ہے وہ، جبکہ اس کو برائی کہا جا رہا ہے۔ یہ وہ چیز ہے نا جو میں کہتا ہوں کہ اپنے اندر ہم نے پیدا کرنی ہے۔ صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے، 1000 رکعت پوری کرنی وہ کافی نہیں ہے، وہ ضروری نہیں ہے۔ جو ضروری ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ چیز ہے کہ نیک لوگوں کی اچھائیاں، نیک لوگوں کی نیکیاں
جو مقرب بارگاہ ہیں ان کے نزدیک برائیاں ہوتی ہیں۔ وہ کیسے ہوتی ہیں برائیاں؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں، ہمارا دھیان نماز کی طرف بھی نہیں ہوتا، اللہ رب العالمین جس کی نماز پڑھ رہے ہیں اس کی طرف بھی نہیں ہوتا۔ نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں نا، نماز کام بھی نیکی کا ہے، عبادت کا کام ہے، اس کو برائی تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن ہے وہ برائی کس کے لیے؟ اس کے لیے جو اللہ کے قریب ہے۔ کیوں کہ وہ جب ہماری نماز کو دیکھتا ہے کہ جو خشوع سے بھی خالی ہے، خضوع سے بھی خالی ہے، نہ نماز کی طرف ہماری توجہ ہے، نہ اللہ کی طرف توجہ ہے جس کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ مقرب بندہ اللہ کا، وہ جب ہماری نماز کو دیکھتا ہے تو اس کو ہماری نماز کا جو درجہ ہے، جو معیار ہے، اس کو دیکھ کے اس کو ہنسی آ جاتی ہے کہ یہ بھی کوئی نماز پڑھ رہا ہے۔ کیوں کہ اس کی اپنی نماز وہ ہوتی ہے، جو مقرب بندہ ہوتا ہے وہ اپنی نماز کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کی نماز کا معیار اور ہے، کیونکہ اس کی ہر وقت توجہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ہوتی ہے، ہر وقت نماز میں وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جس کی نماز پڑھ رہا ہے، جس کی بارگاہ میں حاضر ہے، تمام تر توجہ بھی اسی کی طرف ہے۔ وہ نماز کہاں، میری اور آپ کی نماز کہاں کہ کھڑے تو نماز میں ہیں، خیالات بازاروں میں گھوم رہے ہیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ بر زبان تسبیح و در دل گاؤ خر، زبان پر تو اللہ اللہ کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اذکار کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، معافیاں مانگ رہے ہیں، لیکن دل میں سارے بازاروں کے خیالات گھوم رہے ہیں اور بازاروں کے سارے مناظر آنکھوں کے سامنے گھوم رہے ہیں، کھڑے نماز میں ہیں۔ ایک کیوں نہیں تسبیح کہ دارد اثر، یہ اللہ اللہ کرنا تمہارا کیا کام کرے گا جب دل میں بازار گھوم رہا ہے، دل میں دنیا گھوم رہی ہے؟ مزہ اس وقت آئے گا جب دل بھی اللہ اللہ کر رہا ہوگا، زبان بھی اللہ اللہ کر رہی ہوگی۔ یہ جب مقام اور مرتبہ ملتا ہے پھر وہ بندہ اللہ کا مقرب ہوتا ہے۔ وہ پھر جب ہماری نماز کو دیکھتا ہے وہ اس کو برائی ہی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ اس کے سامنے اپنی نماز ہوتی ہے جو اللہ رب العالمین کے ساتھ لو لگائے ہوئے وہ پڑھ رہا ہوتا ہے۔ کہاں وہ نماز، کہاں ہماری نماز؟ پھر اس کو ہماری نماز جو ہے وہ برائی کی طرح نظر آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس کا وہ معیار، وہ مرتبہ، وہ درجہ نہیں ہوتا۔ کیوں کہ اس کی اپنی نماز کا معیار اور مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم شیر خدا، ان کی ٹانگ میں جب تیر لگ گیا تھا تو تیر باہر نہیں نکل رہا تھا، اس کا کونا اندر دھس کے پھنس گیا، جراح آئے اس کو نکالنے کے لیے اور ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی، ہڈی میں وہ گھسا ہوا تھا، پھنسا ہوا تھا، ان کو بہت زیادہ درد ہوتی تھی، جراح نکال کے تھک گئے، وہ تیر نہیں نکل رہا تھا۔ پھر کسی نے کہا کہ اس طرح نہیں، ان کو بہت تکلیف ہو رہی ہے یہ کھینچنے سے، ان کو بہت درد ہو رہا ہے، حالانکہ وہ شجاع بہت تھے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، تو آپ جانتے ہیں کس درجے کی شخصیت، ان کو بھی تکلیف ہو رہی تھی۔ کسی نے کہا کہ اس طرح نہیں، اس طرح ان کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، اس کا آسان حل یہ ہے کہ یہ جب نماز ادا کریں گے اس وقت تیر نکالنا، کیونکہ جس وقت یہ نماز ادا کرتے ہیں یہ دنیا جہان سے بیگانہ ہو کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچے ہوئے ہوتے، ان کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ چنانچہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، جراح آئے، انہوں نے پکڑ کے تیر پورا زور لگا کے باہر نکال لیا، حضرت علی کو کوئی پتہ نہیں چلا تیر نکلنے کا۔ جب نکال لیا حضرت علی نے سلام پھیرا، دونوں طرف دیکھا ہر طرف لوگ کھڑے ہیں، پوچھا کیوں سارے کھڑے ہو؟ عرض کی کہ آپ کی ٹانگ میں جو تیر لگا تھا وہ نکالنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا تو نکالو نا، کیوں نہیں نکال رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی نکال چکے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلا ہے۔ وہ نماز ہوتی ہے جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں انسان کو پہنچا دیتی ہے۔ اب وہ جو نماز ہے، اس نماز کے سامنے جب ہماری نماز، یہ لولی لنگڑی نماز ہماری یہ جب آئے گی تو وہ کیوں نہیں کہیں گے کہ یہ تو نیکی نہیں ہے؟ نیکی تو وہ ہے نا جو ان کی نماز ہے۔ اس لیے یہ کہتے ہیں کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، نیک لوگوں کی جو نیکیاں، ہم لوگ جو نیک ہیں، ہماری جو نیکیاں ہوتی ہیں، وہ جو اللہ کے مقرب بندے ہیں ان کے نزدیک وہ نیکیاں نہیں ہوتی ہیں، وہ برائیاں ہوتی ہیں۔ تو واقعی وہ حضرت علی کی جو نماز ہے اس کے سامنے ہماری نماز جب ہوگی تو کون سی وہ اچھی نماز شمار ہوگی؟ تو اس لیے میں کہتا ہوں نا کہ اصل چیز کیفیت ہے۔ تھوڑی پڑھ لے نماز، کوئی بھی نیکی ہے تھوڑی کر لے۔ توبہ کی طرف بات میں نے کی تھی، تو توبہ یہی ہے اصل میں دوستو
وہی دل کی بات ہے۔ توبہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ اچھا توبہ ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی بہت زیادہ وظیفے کرنے والا کام ہے، کوئی لمبی توبہ نام ہی نہیں ہے۔ توبہ کا نام ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الندم التوبہ، بس ایک لفظ فرمایا الندم، اپنے گناہ پر شرمندہ ہو کے اللہ رب العالمین کے سامنے دل ہی دل میں یہ کہہ دینا کہ باری تعالیٰ غلط کر دی ہے، معاف کر دینا، بس توبہ ہو۔ کتنا لمبا کام تھا یہ، صرف یہ ہے کہ آنکھ سے تھوڑا سا ایک آنسو نکل آئے، نہ بھی نکلے تو کم سے کم کیفیت وہ پیدا ہو جائے۔ علم تبکو فتباکو، اللہ سے مانگنے کے کیسے کیسے طریقے حضور نے فرمایا کہ اللہ سے رو کے مانگا کرو۔ کون ہم میں سے رو کے مانگتے ہیں اللہ سے؟ دیکھیں نا، ہم لوگ پھر کہتے ہیں ہمارے یہ معاملات ہیں، ہمارے یہ مسائل ہیں، ہماری یہ پریشانی ہیں، گھروں میں یہ پریشانی ہیں، بچوں کی یہ پریشانی ہیں، بیماریوں کے حوالے ہر طرح کی پریشانیاں، رزق کی اللہ کی طرف ہم کتنا جاتے ہیں؟ کبھی اس پہ بھی غور کریں نا، ہمارا اخلاص اللہ کے ساتھ کتنا ہے؟ وہ تو پھر بھی میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے اپنے جو اعمال ہیں ان کی وجہ سے تو جتنا وہ ہم کو دے رہا ہے اس کے بھی ہم قابل نہیں ہیں، سچی بات ہے، یہ تو اس کا کرم ہے جتنا وہ ہم کو دے رہا ہے۔ اپنے اعمال کو دیکھیں تو اتنے کے قابل بھی ہم نہیں ہیں کہ اتنا بھی ہم کو دیا جائے، لیکن پھر بھی وہ عطا فرما رہا ہے۔ لیکن کچھ تو ہم نے بھی کرنا ہے نا، اس کو راضی تو کرنا ہوگا نا۔ اللہ رب العالمین جس نے یہ زندگی عطا فرمائی ہے، جس نے یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی ہے، اسی نے دی ہے نا ساری، اس کو بھی تو راضی کرنا چاہیے۔ علم تبکو فتباکو، حضور نے فرمایا کہ اللہ سے مانگا کرو اور رو کے مانگا کرو۔ اچھا اپنی اپنی طبیعتیں ہوتی ہیں، کسی بندے کو رونا آ جاتا ہے، کسی کو نہیں آتا، یہ تو مزاج ہیں اپنے اپنے۔ میں نے ایک دوست ہے میرے، بہت ہی نیک شخص ہیں، نام لینا مناسب نہیں ہوتا۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب نام لیتے ہیں نا تو بے اختیار اس طرح وہ روتے ہیں کہ ان کے آنسو نکل کے نہ تو قمیص پر گرنے لگ، صرف نام لینے سے۔ حضور یہ ہر آدمی نہیں کر سکتا نا، میں نے نام لیا میں نہیں رویا ہوں، وہ نام لیتے جاتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ حضور کے ساتھ ان کا عشق ہے نا، ویسے تو آنسو نہیں نکلتے نا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ آنسو بہرحال اللہ رب العالمین کے سامنے یہ آنسو بہایا کریں، کبھی رات کو مانگا کریں، اس سے آپ کو پتہ چلے عبادت کی لذت کیا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے قرب کی لذت کیا ہوتی ہے۔ وہ تبھی ہوگا جب آپ اس کی طرف بڑھیں گے، پھر وہ چیزیں آپ کو عنایت فرمائے گا، آپ پر وہ چیزیں اللہ رب العالمین پھر وہ چیزیں آپ کو عطا فرمائے گا، وہ کیفیات اللہ پاک، وہ لذتیں آپ کو اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ صرف یہ ہے کہ اس کی طرف بڑھ کے تو دیکھیں آپ۔ حضور نے فرمایا کہ جب اللہ سے مانگو تو رو کے مانگا کرو، رویا کرو۔ اب ہر ایک کو رونا آتا نہیں ہے، حضور کو یہ بات پتہ تھی کہ ہر بندے کو رونا نہیں آتا ہے، ہر بندہ نہیں رو سکتے، اپنے اپنے مزاج ہوتے ہیں۔ تو جن کو رونا نہیں آتا ہے ان کے لیے پھر آگے دوسرا جملہ فرمایا علم تبکو فتباکو، اگر رونا نہ آئے تو رونے والوں جیسی شکل بنا لینا، اللہ پاک کو اس پر بھی پیار آ جاتا ہے، وہ پھر بھی تم کو عطا فرما دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، بعض دفعہ باپ ان کو ماریں کسی بات پر یا انہوں نے کوئی غلطی کی ہو تو وہ معصوم سے بن کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ان کو پیار آ جائے والدین کو، پھر وہ نہیں مارتے ان کو۔ تو یہ وہ کیفیت اس کی غمازی کر رہی ہے نا کہ اگر رونا آ نہیں رہا ہے تو بس رونے جیسی صورت بنا کے اللہ پاک کے سامنے بیٹھ جاؤ اکیلے میں۔ اللہ پاک کو تو پتہ ہے کہ اس کو رونا نہیں آیا ہوا، اس نے شکل بنائی ہوئی ہے، لیکن وہ ہماری اس کیفیت کو اللہ پاک پسند کرتے ہیں اور ہم کو عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن یہ چیزیں ہم نے کب کی ہیں؟ میں یہ اصل میں بات کر رہا تھا کہ یہ چیزیں ہر چیز ہمیں معلوم ہے، حضور نے ہمیں بتائی ہوئی ہے، دین نے ہمیں بتائی ہوئی ہے، اللہ پاک نے ہمیں یہ چیزیں، ہم کرتے نہیں ہیں نا، عملی طور پر ہم بہت پیچھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ساری جتنی لذتیں ہیں عبادات کی، اللہ کے ساتھ تعلق کی، اللہ پاک ان کو کامل طریقے سے ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔